بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب سوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق عقیدہ توحید کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس سے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں اس سبق کے کتاب میں موجود تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے توحید کا مفہوم، یعنی توحید کا معنی یا مقصد۔ لفظ توحید کے لغوی معنی اکیلا ماننا ہے، یعنی اس کی جو ڈکشنری میننگ ہے اس کا مطلب ہوگا ایک ماننا۔ اسی لفظ سے واحد لفظ نکلا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، تصرف اور عبادت پر اکیلا ماننے کا نام توحید ہے۔ یعنی لغوی معنی ڈکشنری میننگ تو صرف اکیلا ماننا ہے، اور اسلامک ٹرم کے لحاظ سے جب اس کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا ماننا، اس کی صفات میں صرف اسی کو ماننا، اس کی ذات میں اس کو تنہا ماننا، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ماننا، اسی طرح سے تصرف یعنی اختیارات میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو تمام چیزوں پر، تمام مخلوقات پر تصرف کا ماننے والا کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہے وجود باری تعالیٰ، جس کو کہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا۔ کیونکہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری کائنات بس ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے ایک دھماکہ ہوا اور ساری کائنات خود بخود بن گئی۔ تو اس لیے یہاں پر وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے بتایا گیا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یعنی یہ پوری کائنات کسی سائنسی تھیوری کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ وہ پوری کائنات کو رزق اور روزی دینے والا ہے، یعنی کائنات میں جو مخلوقات ہیں سب کا رازق، سب کو رزق پہنچانے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ مخلوق میں سے کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا۔ موت، زندگی، بیماری، صحت، نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو کب مرنا ہے، اس کی موت کا تعین، اس کے موت کا وقت اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں لمحہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی شخص کی، کسی بھی مخلوق کی موت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح سے زندگی دینے والا بھی وہی ہے، بیماری دینے والا اور بیماری سے صحت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں انسانوں کو شفا کا صرف ذریعہ بنایا گیا ہے، اصل صحت اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیماری سے نجات دینے والا بھی وہی ہے، نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جب تک اللہ رب العزت کسی کو نفع دینا نہ چاہے تو ساری مخلوقات مل کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے نقصان نہ لکھا ہو تب تک پوری دنیا مل کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے۔ وہ خود کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے تصرفات میں، اپنے اختیارات میں خود مالک ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس نے اپنے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں رکھا ہوا، شراکت دار نہیں رکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے توحید کے دلائل۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا توحید کے حوالے سے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ ہے اگر آسمان اور زمین کے ایک اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو ان کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک چاہتا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو، دوسرا چاہتا مغرب سے طلوع ہو، ایک چاہتا کہ دن رہے، دوسرا چاہتا کہ رات رہے، تو اس طرح سے اگر ایک خدا سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا تمام نظام چل نہیں سکتا تھا، سب برباد ہو جاتا، کیونکہ ہر خدا کی اپنی مرضی ہوتی۔ تو اس لیے قرآن مجید کی آیت سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کائنات کا نظام صحیح چل رہا ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس کے بعد سنت نبوی یعنی حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکے والوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو کوہ صفا پر جمع کیا
اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 19004 ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور جبل فاران کوہ صفا جس کو کہتے ہیں شہر مکہ کے اندر، وہاں جا کر آپ اس پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکار کر بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کوہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس وجہ سے بغیر دیکھے لشکر کو مان لو گے؟ تم نے دیکھا تو نہیں ہے، میرے کہنے پر بغیر دیکھے لشکر کو کیسے مان لو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم نے آپ کی 40 برس کی زندگی دیکھی ہے، آپ نے 40 برس کی زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لشکر کا ہونا بغیر دیکھے میرے کہنے پر مان رہے ہو تو پھر یہ بات بھی جان لو کہ جو تم نے 360 بتوں کو خدا بنا رکھا ہے یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس طرح میری زبان سے کبھی تم نے جھوٹ نہیں سنا اور میری ہر بات کا یقین کرتے ہو، تو اس بات کا بھی یقین کر لو کہ یہ 360 بت تمہارے خدا نہیں ہیں، خدا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے۔ تو اس دعوت پر جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا انہوں نے کر لیا، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ نہ کر سکے۔ تو پہلے قرآن مجید سے دلیل دی گئی، پھر حدیث مبارکہ سے، اور تیسرے نمبر پر ہے سائنسی دلیل۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زمین اپنے محور پر تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے، سائنس اس بات کو مانتی ہے۔ اس طرح سورج زمین سے تقریباً 152 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور زمین اپنے اپنے محور اور مرکز پر ایک خاص ترتیب اور ایک مقررہ وقت پر گھومتے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود، یعنی اربوں خربوں سال گزر چکے ہیں، ان کے درمیان ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس طرح کی نظم و ضبط اور ساخت سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کوئی ہستی اس عظیم الشان کائنات کو چلاتی ہے اور سنبھالتی ہے، جس کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں۔ یعنی آج کی تاریخ میں صبح جس گھنٹے، جس منٹ اور جس سیکنڈ پر سورج طلوع ہوا، آج سے خربوں سال پہلے بھی ایگزیکٹ اسی ٹائم پر طلوع ہوا، اور ایک سیکنڈ کا بھی سورج کے طلوع ہونے میں فرق نہیں آیا۔ اگلے سال آج کی اسی تاریخ، اسی دن، اسی گھنٹے اور اسی سیکنڈ پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ اربوں خربوں سالوں سے چل رہا ہے، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے سائنسی لحاظ سے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کے بعد عقل کیا کہتی ہے؟ عقلی دلیل کے طور پر ہم اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی وحدانیت پر بہت سی فطری دلیلیں ملتی ہیں۔ مثلاً صحرا میں اونٹ کے قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، یعنی ایک نشانی کے طور پر پتہ چلتا ہے اونٹ کے پاؤں دیکھ کر کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اسی طرح سے انسانی قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ کوئی انسان گزرا ہے۔ جب کوئی شخص کسی انسان کے قدموں کے نشان زمین پر دیکھتا ہے تو اس بات سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کا چکر، پہاڑ، میدان، جنگل، دریا، سمندر، ہوائیں، بادل، بارش، بدلتے موسم، انسان، حیوانات، دیگر جاندار اور ان کا بالترتیب نظام بتاتا ہے کہ کوئی طاقتور ہستی ہے جو اس پورے نظام کو بخوبی چلاتی ہے۔ وہ طاقت والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اتنی ساری چیزیں بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی، اور ان تمام چیزوں کے نظام کو چلانے والا ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتا، صرف ایک ہی خدا ہے جو اس کائنات ہستی کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ہے توحید ذاتی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کا رشتہ دار یا ثانی۔ یعنی خدا کی ذات کو بالکل احد ماننا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کو جوڑنا ہے، نہ ماں باپ کے رشتے کے طور پہ، نہ اولاد کے رشتے کے طور پر، نہ کوئی اس کا رشتہ دار، نہ کوئی اس کا پارٹنر۔ تو یہ اس کی ذات کے حوالے سے اس کو اکیلا ماننے میں، اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اس کے بعد ہے توحید صفاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام ذاتی صفات میں اکیلا ہے۔ جس طرح سے ہم نے اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ کے علاوہ صفاتی نام پڑھ رکھے ہیں، الرزاق، الرحیم، الرحمن، الغفور، الغرض کئی اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں،
اور یہ سارے کے سارے نام اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری صفات میں اللہ رب العزت اکیلا ہے۔ جس کمال درجے کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، کسی اور میں نہیں ہے۔ جس طرح سے الرزاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق صرف اسی نے دینا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو مخلوق میں سے بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کو کسی کی روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، لیکن ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ معالج، ڈاکٹرز، حکیم، طبیب، وہ بھی لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو کمال ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ کس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت کی یہ تمام کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں۔ بندوں کو، مخلوق کو جو صفات اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ تو آگے جس طرح سے فرمایا، جسے زندگی، علم، قوت ارادی، قدرت، کلام، سمع یعنی سننے کی قوت، بصر یعنی قوت بصارت، دیکھنے کی قوت، خلق یعنی تخلیق کرنے کی قوت، تکوین کی صفات وغیرہ، غرض یہ کہ کسی بھی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی یہ ساری کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں۔ انسان اگر بصیر ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے قوت بصارت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت اگر بصیر ہے تو وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اس طرح سے انسان اگر سمیع ہے، قوت سماعت رکھتا ہے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے وہ قوت سماعت، سننے کی قوت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی قوت سماعت ذاتی ہے۔ تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ توحید صفاتی میں اللہ کی ذات کو اس کی ذاتی صفات کے طور پر اس کا مالک ماننا ہے۔ اگر بندوں کو کسی لحاظ سے مانتے ہیں تو وہ صرف اس لحاظ سے کہ وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی عطا کردہ صفات کے محتاج ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے توحید فعلی۔ توحید فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال اور اعمال میں اکیلا ہے، وہ اپنے کسی کام میں کسی دوسرے کے مشورے یا مدد کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اس نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ اس نے کیا، نہ کسی فرشتے کی اس کو مدد کی ضرورت پڑتی، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کسی کے مشورے، کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے جو کچھ فعل کرنا ہوتا ہے، قرآن مجید میں فرمایا جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، صرف کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کائنات کی تخلیق، انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق کے وسائل پیدا کرنا، موت یا زندگی دینا، بیماری یا صحت دینا، قحط یا کثرت سے رزق دینا، کسی کو اولاد دینا یا نہ دینا وغیرہ، سب کچھ وہ اکیلا ہی کرتا ہے۔ کسی کی طاقت، کسی کی مدد کی اللہ رب العزت کو اپنے فعل میں، اپنے افعال میں ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ہے توحید کے تقاضے، یعنی توحید ہم سے کیا کیا تقاضے کرتی ہے۔ توحید کا تقاضا اس بات پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور اوصاف کے تقاضوں میں اکیلا مان لیا جائے۔ جس طرح سے اوپر گزرا ہے کہ اللہ کو ذاتی طور پر بھی ایک مانا جائے، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ مانا جائے، اور افعال میں بھی کسی کو اس کا شریک نہ مانا جائے۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بنانے، پالنے، سنبھالنے اور چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ یہ سارے اس کے افعال ہو جاتے ہیں۔ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے ابد تک ہے۔ یعنی ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ ہر مخلوق کبھی نہ کبھی پیدا ہوئی اور کبھی نہ کبھی اس کا اختتام ہوا، وہ فنا ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ جب کچھ نہ تھا اللہ رب العزت اس وقت بھی تھا، جب کچھ نہ ہوگا اللہ کی ذات اس وقت بھی ہوگی۔ سب کا رب ہے، یعنی سب کو پالتا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ معبود برحق ہے، یعنی صرف اور صرف عبادت کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اپنی صفات و اوصاف کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ حصے دار نہیں ہے، پارٹنر کوئی نہیں، اور یہ ماننا چاہیے کہ وہ اپنی صفات اور اسماء سے موصوف ہونے میں اکیلا ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح تھا یہ توحید کی اقسام، اسی طرح چلتے ہیں اس کی اپوزٹ یعنی شرک کی طرف۔ سب سے پہلے شرک کو سمجھ لیجئے کہ لغت کے اعتبار سے شراکت یا حصے داری کو شرک کہتے ہیں۔ جس طرح سے عام طور پر ہماری دنیا میں ہم لوگوں کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے کسی کام میں حصے دار بناتے ہیں، تو شرک توحید کی ضد ہے۔ توحید کا معنی ہے اکیلا، اور شرک کا مطلب ہے اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا۔ اصطلاح میں وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کی صفات یا اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی ذات میں اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا، عبادت کے لائق ماننا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا ہے، وہ اپنی تمام صفات کا ذاتی طور پر مالک ہے۔ اگر اس کی اپوزٹ کی گئی، اس کی صفات کو انسانوں میں یا مخلوقات میں اس لحاظ سے مانا گیا جس طرح سے خدا کی صفات ہیں، تو اس میں شرک ہو جائے گا۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ مشرک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد پاک ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے،
اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ اس گناہ کے سوا جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے قرآن میں یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جس طرح سے توحید کی 3 اقسام، اسی طرح سے شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جس طرح سے توحید ذاتی ہے، اسی طرح سے ذات میں شرک، یہ پہلی قسم ہے۔ یعنی اللہ کو ایک مانا تو توحید ذاتی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی شکل و صورت کی طرح سمجھ کر اس کے برابر ماننا، اس کے ساتھ مشابہ ہونا، یا کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، کسی کو اس پاک ذات کی اولاد سمجھنا، یا ایک سے زیادہ یا 2 یا 3 یا زیادہ معبودوں کو تسلیم کرنا جس طرح سے مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ شرک فی الذات شمار کیا جاتا ہے کہ خدا کے ایک ہوتے ہوئے خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینا۔ اس کے بعد ہے صفات میں شرک۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات ذاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشابہت کرنا، یعنی جو صفت اللہ کی مانی وہی کسی مخلوق کی مان لی، یا یہ ماننا کہ دوسرے اس کے علم، قدرت، ارادے یا کسی اور صفت میں اس کے مشابہ ہیں، اللہ کی طرح ہیں، جیسے قدیر، سمیع، بصیر، رزاق، وہاب، قادر، یا اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے کر یہ کہنا کہ فلاں شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرح طاقت، قدرت اور علم ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ اگر کسی کو رزق کا ذریعہ ماننا ہے تو اس کو خدا کی طرح نہیں ماننا۔ یہ تمام صفات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہی اکیلا ان صفات کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو جس طرح سے پیچھے گزرا کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اسی طرح صفات کے تقاضوں میں شرک کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی صفت اور خصوصیت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے اور بندے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اس صفت کا طالب ہونا چاہیے۔ یعنی جو خوبی اللہ رب العزت نے جس کو دی ہے، جو صفت اللہ رب العزت نے جس بندے میں رکھی ہے، وہ صرف اسی سے مانگی جائے، وہی اس کا مالک ہے، وہی دینے والا ہے۔ معبود ہونے کے ناطے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے۔ اگر معبود ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کسی بت کو یا کسی بھی مخلوق کو شامل کیا گیا، کسی کی بھی عبادت کی گئی، کسی کو سجدہ کیا گیا، تو یہ معبود ہونے کے ناطے توحید کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح رازق ہونے کے ناطے اسی سے رزق طلب کرنا چاہیے، یعنی بندوں کو خیال میں بھی یہ نہیں لانا چاہیے کہ یہ میرا رزق روک سکتا ہے یا یہ مجھے رزق دے سکتا ہے۔ ناصر یعنی مددگار ہونے کی وجہ سے اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہاب ہونے کے ناطے اسی سے ہر قسم کی حاجتیں مانگنی چاہیے۔ اگر اس کی صفات میں کسی اور کو شامل کیا جائے تو اسے شرک سمجھا جائے گا۔ اس لیے یہ تمام صفات بشمول اس کے تقاضے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیے جانے چاہیے۔ اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی انسان پر انڈیویجولی اور معاشرے میں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ توحید کے عقیدے سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت، تقوی، خوف خدا، احساس ذمہ داری، وسیع النظری، استقامت، صبر اور اللہ پر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العزت کو ہر لحاظ سے بندہ ہر چیز کا مالک مانتا ہے، ہر مسئلے کا حل اسی کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ نیکی کی راہ کی طرف چل پڑتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے خوف، ناامیدی اور ناشکری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس بندے کا مخلوق سے کسی بھی لحاظ سے امیدیں باندھنے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تمام کی تمام امیدیں اللہ کی ذات سے جوڑ لیتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید کو دلائل سے ثابت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے عقیدہ توحید۔ عقیدہ کا لفظی معنی و مفہوم۔ عقیدہ عربی زبان میں لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب باندھنا، پختہ کرنا اور مضبوطی سے جکڑنا ہے۔ اس سے مراد کسی شے کی ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ عقیدہ کو ایمان کے مفہوم میں بھی لیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ان حقائق کی بلا شک و شبہ تصدیق کرنا ہے جن کی تعلیم اللہ رب العزت نے بواسطہ رسالت ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے توحید کی لغوی تعریف۔ توحید کا لفظ جس کا مطلب ایک بنانا، یکتا کہنا، ایک جاننا کے ہیں۔ اس کے بعد ہے توحید کی اصطلاحی تعریف۔ شریعت کی زبان میں یہ عقیدہ رکھنے کا نام توحید ہے کہ باری تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمال میں یکتا و بے مثال ہے۔
اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی با اختیار ہے، اس کے کاموں میں نہ کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ اسے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اس کی نہ اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ توحید کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص رکھے جائیں، اور وہ حقوق 3 اقسام کے ہیں: ملکیت کا حق، عبادت کا حق اور اسماء و صفات کا حق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، شرک کا مفہوم اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔ شرک کے لغوی معنی، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ یا ساجھا، لہذا شریک کے معنی ہے حصہ دار یا ساجی۔ اس کے بعد ہے شرک کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اس کے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کی ایسی تعظیم یا فرما برداری کرنا جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، شرک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شرک کی اقسام۔ نمبر 1 شرک الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 صفات الہی کے تقاضوں میں شرک۔ سب سے پہلے ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات سے مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہم جنس قرار دیا جائے، اس کا باپ یا اس کی اولاد سمجھ لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ وہ کسی اور ہستی کے ساتھ مل کر ایک قالب ہو گیا ہے، یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ کسی مخلوق کی شکل اختیار کر کے نمودار ہوا کرتا ہے، یعنی کوئی مخلوق اس کا متبادل ہو سکتی ہے۔ مثلا اہل عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور جنوں کو اس کی ذات برادری سمجھتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا اور اس کا اوتار قرار دیتے تھے۔ یہ سب شرک فی الذات ہے۔ قرآن مجید میں شرک فی الذات کا رد۔ ترجمہ: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کے بعد ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صفتوں کا مالک ہے ان میں سے کوئی صفت کسی اور کے اندر بھی موجود مان لی جائے، اس معنی و مفہوم میں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کھلی اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے، اس کے لیے غائب بھی حاضر ہے اور گزرا ہوا یا آنے والا زمانہ بھی حال کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ کوئی انسان بھی اسی طرح ہر بات کو جانتا ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ قرآن مجید میں شرک فی الصفات کا رد۔ ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے صفات الہی کے تقاضوں میں شرک۔ صفات الہی کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ صفات الہی کے جو لازمی تقاضے ہیں ان سب کو اللہ ہی کے لیے خاص نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں یا ان میں سے کسی کو بعض دوسری ہستیوں کے لیے بھی ثابت اور موجود مان لیا جائے۔ مثال کے طور پر صفات الہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حقیقی اطاعت اور محبت صرف اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور سے بھی ایسی محبت اور عقیدت رکھے یا اسی طرح اطاعت کا اسے مستحق قرار دے لے تو یہ صفات الہی کے تقاضوں میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہوگا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم دینے کا اصل حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر کسی اور کو بھی یہ حیثیت دے دی جائے، خواہ وہ ایک فرد ہو یا بہت سے افراد کا مجموعہ، تو یہ صریحاً شرک ہوگا۔ قرآن مجید میں صفات الہی کے تقاضوں میں شرک کا رد۔ ترجمہ: اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ترجمہ: سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے وجود باری تعالیٰ کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے وجود باری تعالیٰ زندگی اور کائنات کی سب سے اہم حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہے تو زندگی اور کائنات کی ہر چیز با معنی اور با مقصد ہے، اور اگر اللہ موجود نہیں تو پھر کائنات کی ہر چیز بے معنی اور بے مقصد ہے۔ قرآن مجید میں وجود باری تعالیٰ کے ثبوت میں 2 طرح کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 عقلی دلائل، اس سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا تعلق حیات و کائنات سے ہے۔ نمبر 2 فطری دلائل، اس سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ اس کے بعد سوال ہے توحید کی اقسام کی مختصر وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے توحید کی اقسام۔ نمبر 1 توحید ربوبیت،
نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ تیسرا سوال ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات میں سے کسی بھی 3 اثرات کی وضاحت کیجیے۔ کا جواب ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ نمبر 1 خودداری، معبود واحد کا یقین انسانی شخصیت میں خودداری پیدا کرتا ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا پالنے والا اللہ ہے، اس لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت افروز زندگی بسر کرتا ہے۔ نمبر 2 اطمینان قلب و روح، جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اس کا معبود ایک ہے، رازق ہے اور وہ تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ یکسوئی کے ساتھ اسی ایک معبود کی عبادت کرتا ہے۔ اس خالص بندگی سے اسے جو امید اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے وہ اسے زندگی کی شاہراہ پر رواں رکھتا ہے اور وہ آسانی سے اپنی زندگی کا منشا پا لیتا ہے۔ نمبر 3 پاکیزگی نفس، عقیدہ توحید پر پختہ یقین انسان کو اپنے نفس کی حفاظت پر آمادہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور قرب الہی کی بدولت اپنے نفس کی پاکیزگی و تقویٰ کے اضافے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں واحد ماننے کا نام ہے؟ آپشن الف ایمان، آپشن بے عقیدہ، آپشن جیم توکل، آپشن دال توحید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال توحید۔ دوسرا سوال ہے شراکت اور حصے داری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے؟ آپشن الف شرک، آپشن بے نفاق، آپشن جیم فسق، آپشن دال کفر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف شرک۔ تیسرا سوال ہے شرک کی ضد ہے؟ آپشن الف عقیدہ توحید، آپشن بے عقیدہ رسالت، آپشن جیم عقیدہ آخرت، آپشن دال عقیدہ بعث بعد الموت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف عقیدہ توحید۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔